اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی علی عباس افران آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ناز فاطمہ رئیسہ زہرا نشاط فاطمہ رضوی سمرین فاطمہ تحسین میم آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہماری گفتگو کتاب صرف سادہ میں چل رہی تھی نا، کس چیز کے بارے میں؟ مبحث دوم ثلاثی مزید فی، اس میں ہم ابواب پڑھ رہے تھے ثلاثی مزید فی کے۔ جی ثلاثی مزید فی کے ابواب، جس میں سے ہم نے 3 باب پڑھ لیے تھے، چوتھا پڑھ رہے تھے۔ ایک باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ پڑھ لیا تھا، اور کیا چل رہا تھا؟ باب افتعال شروع کیا تھا، اور بتایا تھا کہ باب افتعال میں جو فعل جاتا ہے، جو مادہ جاتا ہے، اس کا ماضی افتعال، مضارع یفتعل، اور مصدر افتعال کے وزن پہ آتا ہے، مصدر افتعال۔ جیسے بتائیے ضربہ کو اگر لے کے جائیں یا اکتسبہ کو لے کے جائیں تو جی کسبہ کو لے کے جائیں تو اکتسبہ یکتسب، اکتساب، اکتسبہ یکتسب، اکتساب کے وزن، ٹھیک ہے، وزن ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بارے میں بتایا تھا کہ باب افتعال کے 7 خصوصی قاعدے ہیں۔ کتنے؟ 7 خصوصی قاعدے ہیں، جس کے 2 ہم نے پریکٹس کیے تھے، 2 ہم نے پریکٹس کیے تھے۔ پہلا یہ بتایا تھا کہ جب بھی باب افتعال کا فاعل فعل، باب افتعال کا فاعل فعل اگر صاد ضاد طا ظا، اگر فاعل فعل باب افتعال کا صاد ضاد طا ظا میں سے کوئی ایک ہو تو فاعل فعل کو کیا کر دیں گے؟ سے بدل دیں گے۔ جب کبھی باب افتعال کا فاعل فعل صاد ہو، چاہے ضاد ہو، چاہے طا ہو، چاہے ظا ہو، تو باب افتعال کی جو تے ہے نا افتعل، تا، اس تے کو طا سے بدل دیں گے۔ جیسے صبرہ کو لے کے جائیں تو ہو جائے گا استبرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن طا، استبرہ، استبرہ، یا اذ ضرب، اذ ضرب، ٹھیک ہے نہیں؟ اور مثلا طلع، طلوع کے معنی ہے نا طلع، طلع کیا ہے ثلاثی مجرد رئیسہ؟ طلع۔ طلع الشمس، طلع الشمس، سورج طلوع ہوا۔ باب افتعال میں لے کے جائیں گے تو ہونا چاہیے تھا ایسے، اس کے بعد تیز آ گئے ہے نا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ باب افتعال کی تے اور تو فاعل فعل، لیکن قاعدہ کیا کہتا ہے؟ تے کو تو سے بدل دیں گے، اور جب تو سے بدل دیں گے تو 2 تا ہو گئے، دوسرا متحرک ہے تو ادغام ہو جائے گا، یا اطلاع۔ اب جو ورڈ سنتے ہیں اطلاع، اطلاع کیجئے گا، یہ باب افتعال ہی کا کیا ہے؟ مصدر ہے، اطلاع، اطلع یطلع، اطلاع، ٹھیک ہے۔ اطلع اطلاع، یا پارادہ کو لے کے جائیے، پارادہ یا اضطرار، زوئے ظلم ہونا چاہیے تھا ظلم تے سے، لیکن تے کو تو میں ظلم، اور قاعدہ کام بھی جائز ہے ظلم، اور ذا کو توئے میں بھی کر سکتے ہیں ظلم، اور توئے کو زوئے میں بھی ظلم، ظلم، ٹھیک ہے نہیں؟ جی جناب جی۔ پھر دوسرا قاعدہ بتایا تھا، اگر باب افتعال کا فاعل فعل، بولیے دال زال را، دال زال زا، تو باب افتعال کی تے کو باب افتعال کی، جیسے جائیں دارا کا تو عید تقعید
तकारा होना चाहिए था, लेकिन ते को दाल से बड़ा हो जाएगा इद्दकारा। ठीक है, या ज़कारा को लेके जाए, इद्दकारा होना चाहिए था, इद्दकारा, लेकिन ते को दाल से इद्दकारा, इद्दकारा। ठीक है, इद्दकारा। अब फिर दाल को साल में इदगाम भी कर सकते हैं, इद्दकरा, इद्दकरा नहीं, काफ पे तशदीद नहीं, इद्दकरा, काफ नहीं, इद्दकरा यद्दकिरू। ठीक है, ऐसे ही से ज़जरा, इद ताजरा, इद ताजरा, तो दाल से बदल गया तो क्या हो, इद दाजरा, इद दाजरा, इदगाम भी हो जाता है, इद दाजरा, इद दाजरा। सही है नहीं? ये दो कायदे। तीसरा कायदा ये है बाब इफ्तियाल का, जब कभी भी फाउल फेल, बाब इफ्तियाल का फाउल फेल हर्फ इल्लत हो, हर्फ इल्लत, आप जानते हैं हर्फ इल्लत क्या है, वाव या, ठीक है, जब कभी फाउल फेल हर्फ इल्लत हो तो हर्फ इल्लत को क्या करेंगे, ते में बदल देंगे। यहाँ पे क्या करें, इन दोनों में ये बाकी ते को बदलना है, बाकी ते को बदलना है, लेकिन यहाँ खुद फाउल फेल को ते से बदलना है जी, हर्फ इल्लत को ता से बदलना है। यहाँ पे क्या था, फाउल फेल को ना, बाकी ते को, ते को बदलना है, बाब की ते को दाल में बदलना है। यहाँ ते को, जो बाब की ते है उसको बदलना था जी, जो बाब की ते है उसको बदलना था, लेकिन अगर फाउल फेल हर्फ इल्लत है तो हर्फ इल्लत को बदलेंगे, वो भी ते से। अब जाहिर सी बात है, जब फाउल फेल को ते से बदल देंगे तो उसके बाद तो हर्फ इजाफी जो है वो जायदा तो ते है, बाब इफ्तियाल की दो ते हो गई तो इदगाम होगा, तो इदगाम होगा। आप इधर देखिए क्या माना है इसका, वाहदा, वाहदा जी, वाहदा को बाब इफ्तियाल में लेके जाए तो होना चाहिए था, फाउल फेल से पहले एक अलिफ ज़्यादा है और एक होना चाहिए था लेकिन बताया कायदा ये है कि अगर फाउल फेल हर्फ इल्लत है तो उसको ते से बदल देंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब ते दो हो गई तो इत्तहादा, इत्तहादा इत्तिहाद, अब समझ में आया, इत्तिहाद बाबे इत्तिहाद है, इत्तिहाद, वरना ये होना चाहिए था इत्तहादा या, ठीक है ना, यफ्ताइलु यफ्ताहिदु इत्तिहाद, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन कायदा यह है कि अगर फाउल फेल हर्फ इल्लत है तो हर्फ इल्लत को ते से बदल देंगे जी। समझ में आया कि नहीं जी मौलाना। पापा ये तो आ गया, लेकिन जी ऊपर वाले कायदे में होगा, जब ते को दाल से बदलेंगे तो इदगाम फिर कैसे मुख्तलिफ अल्फाज को हरूफ का होगा आपस में, वो इदगाम मुकारिब हुरूफ में जायज वाले इदगाम में आ जाते हैं, क्योंकि दाल और ते जो है वो, दाल और ते कहते हैं ना कि इदगाम के बारे में बताया था, इदगाम या तो दो हमजिन्स हुरूफ में होता है या जो सिफत में या किसी चीज में मुतकारिब में होता है, दो मुतकारिब हुरूफ में। अब जो मुतकारिब करीब हैं वो मखरज के हिसाब से करीब हो सकते हैं, दा ता का मखरज एक है, सिफत में भी हो सकते हैं कि दोनों में तगलीज है या दोनों में मसलन तरकीक है, उनमें इदगाम हो सकता है। समझ में आ रहा है नहीं, जैसे आपको हिलियतुल कुरान में अगर आप देखेंगे तो 7 मवारिद दे रखे हैं, उसमें से एक ये है कि ता ज़ा ज़ाल का इदगाम आप अपने, ठीक है, क्योंकि उनका होता है दो, हमेशा एक जैसे हुरूफ में नहीं होता है इदगाम, दो सूरतें बताई थी, या तो इदगाम हम जिन्स में होगा, जैसे मद्दा में दो दाल हम जिन्स हैं, मर्रा में दो रा, या मुतकारिब हुरूफ में होता है, मुतकारिब जो एक दूसरे से करीब हो, वो करीब मखरज में भी हो सकते हैं, जैसे दा ता का मखरज एक है, दा ता, ठीक है जी या मखरज में भी हो सकते हैं या सिफत में भी हो सकते हैं कि नरमी है क्या है, ठीक है नहीं जी। अब
فاؤل فعل اگر حرف علت ہے واحدہ کیا حرف علت واو بھی ہو سکتی ہے یا بھی ہو سکتی ہے یا سارا کو باب اس میں لے کے جائے تو ہونا چاہیے تھا بولیے ای قاعدتاً ہونا چاہیے تھا ای تا سارا افتعالا جی ای تا سارا لیکن فاؤل فعل حرف علت ہے تو اس کو تے سے بدل دیں گے تے کو تے میں ادغام ہو جائے گی ہو جائے گا اتصارا کیا اتصارا ٹھیک ہے حالانکہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں یا تو نہ بھی بدلے ایسا استعمال ہوا ہے عرب والوں نے کیا ان کی مرضی ہے اتصارا بھی انہوں نے استعمال کیا ہے اتصارا بھی انہوں نے استعمال کیا ہے تو سمجھ میں آیا کہ نہیں تیسرا قاعدہ یہ ہے باب افتعال کا جب کبھی بولیے جب کبھی باب افتعال کا فاؤل جی تو اس کا مطلب یہ ہوا ابھی تک 3 قاعدے پڑھے تینوں کے تینوں میں فاؤل فعل پہ فوکس ہے تینوں کے تینوں میں فاؤل فعل پہ فوکس تھا فاؤل فعل یہ ہو تو یہ ہوگا فاؤل فعل ہو تو یہ ہوگا فاؤل فعل ہو تو یہ ہوگا ٹھیک ہے ایک قاعدہ پانچواں تیسرا ہے 3 ہو گئے میں چوتھا چھوڑ کے 5واں بتاتا ہوں کیونکہ وہ بھی فاؤل فعل سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی فاؤل فعل پہ مٹاؤں ہاں جب کبھی باب افتعال کا فاؤل فعل سا کیا ہو سا جب کبھی بھی فاؤل فعل کیا ہو سا ہو تو یہاں بھی بات کی تا کو یہاں صرف یہاں حرف علت تھا جو اسے غریب کو بدلا گیا ہے ورنہ ہر جگہ بھی تھا تے کو ہی بدلا جا رہا تھا جی جب کبھی فاؤل فعل باب افتعال کا سا ہو تحسین میم تو کیا ہوگا باب کی تا کو سا سے بدل دیں گے باب کی تا کو سا اب ظاہر سی بات ایک تو سا فاؤل فعل اور ایک بات کی تے بھی سا فاؤل سے میں بدل جائے گی تو 2 سے ہو جائیں گے نہیں ہیلو جی تو پھر کیا ہوگا جب 2 سے ہو جائیں گی تو ہم جنس حرف ہو جائیں گے تو ادغام ہو جائے تو ادغام ہو جائے تو پھر ادغام ہو جائے گا ادھر دیکھیے اصل میں تھا سارا کیا تھا سارا سارا بھی اصل میں کیا تھا سایارہ قاعدہ نمبر 8 جاری ہو کے سارا ہوا ہے ٹھیک ہے باقی افتعال میں لے کے جائے کیا ہونا چاہیے تھا اس تارا استارا ہونا چاہیے تھا نہیں بھائی اس میں یہاں سے علی الف سے نہ بدلے تو کیا رہے گا استایارا یہ ہونا چاہیے تھا استایارا 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 افتعلا افتعلا ٹھیک ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ یا متحرک ماقبل فتحہ ہے نہیں ہے یا متحرک ماقبل فتحہ ہے تو الف سے بدل دیا تو کیا ہونا چاہیے تھا قاعدتاً باب افتعال میں سارا کو لے جاتے تو استارا ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کہا کہ بات کی تے کو سے بدل دیں گے اب جب 2 ایک سا ہو گئی پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے قاعدہ واجب ہے ادغام والا کیونکہ جب 2 ایک جیسے حرف کو پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہے تو ادغام واجب تو کیا ہو جائے گا ادغام دوسری والی تا کو سا کو استارا کیا ہو جائے گا استارا ہاں استارا اسی سے نکلا ہے یا لطارات الحسین سارا یعنی خون کا مقتول کا بدلہ لینا انتقام خون کے بدلے مقتول کے خون کا بدلہ لینا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں اور یہ ماضی ہے تو اس کا مطلب ہوگا استارا
فلانا مثلا فلاں نے مقتول کا انتقام، فوت کا انتقام لے لیا. کتنے قاعدے ہو گئے؟ 1 2 3 4. 4. تو یہ چاروں فی الحال فاؤل فیل سے ریلیٹڈ تھے. فاؤل فیل سازگار تازہ ہے تو باپ کی تے کو تا سے. فاؤل فیل اگر دال زال سے ہے تو باپ کی تے کو دال سے. فاؤل فیل اگر حرف علت ہے تو حرف علت کو تے سے بدلا جائے گا. حرف علت کو تے سے، جب حرف علت تے سے بدل گئی باپ کی تے تو 2 تے ہو گئی، ادغام ہو جائے گا. فاؤل فیل اگر تا ہے، تا تو پھر باپ کی تے کو تا سے بدل دیں گے، سا کو سا کو چھوڑ دیں گے، سا کو سا میں ہی ادغام کر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. ہاں. پانچواں قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب دیکھا تھا محبوس کلمے میں کیا ہوتا ہے؟ فاؤل فیل کی جگہ حمزہ. محموس پانی پوچھا رئیس، میں نے پوچھا محموس کلمے میں کیا ہوتا ہے؟ صاحبہ تخفیف ہوتی ہے. جی تخفیف ہوتی ہے. حمزہ کی تغییر اور تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں. جی. ٹھیک ہے نہیں. اور معطل کلمے میں کیا ہوتا ہے؟ اعلان. معطل کلمے میں کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہوتا ہے. تو کہہ یہ رہے ہیں کہ جو تخفیف حمزہ کا قاعدہ ہے وہ باب افتعال میں معمولاً جاری نہیں ہوتا، اکثر جاری فاؤل فعل. بھائی فاؤل فعل میں تخفیف اصل میں کہاں ہوتی ہے؟ محموس کلمے میں، فاؤل فعل میں. کیونکہ عین الفعل لام الفعل کو کیا کہا تھا وہاں پہ؟ صحیح کلمے کے حکم میں. جی سأل یقرأ تخفیف فاؤل قائم ہوتی ہے محموز الفا میں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ باب افتعال کے محموز الفا میں غالباً یعنی اکثر یعنی معمولاً تخفیف نہیں ہوتی. تخفیف نہیں ہوتی. قاعدی جیسے باب افتعال میں لکھ رہی آمانہ فاؤل فعل حرف حمزہ ہے. آمانہ جی بولیے بولیے جی. ایک سامانہ، ایک سامانہ صحیح ہے نہیں؟ غالباً جاری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نہیں؟ بولیے جی. ایک سامانہ. اب آپ دیکھیے ورنہ تو قاعدتاً کیا تھا؟ تخفیف واجب والی تھی، وہ بھی تخفیف قلبی واجب والی. 2 حمزہ ایک جگہ ہو، دوسرا ساکن پہلا متحرک ہو تو دوسرے والے حمزے کو ما قبل کے حمزے کی حرکت کے مناسب حرف سے بدلنا واجب ہے. ایتمنا. لیکن یہ کہتے ہیں باب افتعال میں محمود الفا میں غالباً یا اکثر تخفیف نہیں ہوتی. لیکن ویسے ہوتی ہے کیا؟ جی اکثر نہیں ہوتی ہے تو کبھی کبھی بعض وقت ہو جاتی ہے. جیسے ابھی دیکھیے آخذا محمود الفا ہے یا نہیں؟ آخذا باب افتعال میں لے کے جائے تو ہونا چاہیے تھا اتخذا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ اتخذا. ہونا چاہیے تھا بھائی ایک تمنا کی طرح ایک تخذا ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ محمود الفا میں باب افتعال میں تخفیف نہیں ہوتی تو یہ بھی محمود الفا نہیں ہونی چاہیے ای تخذا. لیکن ای تمنا میں نہیں ہو رہی، اس میں ہو جاتی ہے ای تمنا. کیوں؟ کیونکہ غالباً ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی ٹھیک ہے نہیں. آپ دیکھیں 2 حمزہ ہیں، یہ 2 حمزہ ہیں، دوسرا ساکن ہے، پہلا متحرک ہے تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلا کہ نہیں؟ ایتخذا جی سمجھ میں آئی؟ اخذا سے ہو گیا اتخذا تخفیف ہوئی ایتخذا. ابھی کچھ جاری ہوگا اس میں کیا؟ قائم ادغام ہوگا. کیوں یادتے میں کیسے ادغام ہو جائے؟ قاعدے کے اعتبار سے جب کبھی ادھر دیکھیے فاؤل فعل حرف علت ہو تو اسے تے سے بدل دیتے ہیں. یا تے سے بدلیے اور جب تے سے بدلا تو تجدید آ جائیں گے.
اتخذ یتخذ اتخاذ اتخذ یتخذ اتخاذ قرآن میں آپ نے یہ ورڈ بہت سنا اتخاذ ہوگا لا تتخذو لا تتخذ اتخذ یتخذ یتخذ کا حاضر کا صیغہ تتخذ جمع تتخذ لا تتخذ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے جی دیکھیے گا اتخذ یتخذ ٹھیک ہے اتخاذکم العجلہ اتخاذکم العجلہ ہے سورہ بقرہ میں بھی جا کے اتخاذکم العجلہ ٹھیک سمجھ میں آیا کہ نہیں جی تو پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی جب کبھی نہیں محموز الفا کا تخفیف محموز الفا میں باب افتعال کے محموز الفا میں غالباً یعنی اکثر تخفیف نہیں ہوتی جیسے امانہ سے ائتمنہ لیکن اخذا میں ہوتی ہے اتخذا سے اتخذا پھر ہو جائے گا اتخذا کیونکہ یا تھی بھائی یہاں پہ زیر کسرے کی وجہ سے حمزے کو زیر یا سے بدلا تھا نا تو کیا ہو گیا اتخذا سے اتخذا اور اگر اس پہ ضمہ ہوتا مثلا مثال کے طور پر کوئی ایسی مثال ہے ضمہ جسے واو سے بدلتے تو پھر واو کو پھر تے سے بدلنا پڑتا کیونکہ یہاں یا ہو گئی حرف علت چاہے واو ہو چاہے یا ہو جیسے بدلے ہے نہیں جی آگے جی سمجھ میں آیا کہ نہیں آ گیا یہ 5 قاعدے ہو گئے کہاں ہو گئے مثلا ابھی لکھواؤں گا میں یہ سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو پہلا قاعدہ فاؤل پہ ساتھ ذات تازہ ہو تو بات کی تے کو تا سے اور بعض جگہ ادغام کی نوبت آئے تو فاؤل فعل اگر دال زال سے ہو تو بات کی تے کو دال فاؤل فعل اگر حرف علت ہو تو حرف علت کو تے سے بدلیں گے تے کو باب میں ادغام کر دیں گے باب والی تے میں فاؤل فعل اگر سا ہو تو باب کی تے کو سے بدلیں گے دونوں سے کو ادغام کر دیں گے تخفیف حمزہ فاؤل فعل میں باب افتعال کے محموز الفا میں تخفیف غالباً نہیں ہوتی جیسے ائتمنہ لیکن بعض ہو جاتا سمجھ میں آیا کہ نہیں جی آ گیا چلیے ایک قاعدہ اور ہے حالانکہ وہ 7ویں نمبر پہ ہے میں یہاں بتا دیتا ہوں فقاس باب افتعال اگر اجوف ہے باب افتعال کا اجوف یہ عین الفعل سے ریلیٹڈ ہے اجوف ہے اجوف یعنی بولیے عین الفعل کی جگہ حرف ٹھیک ہے اگر باب افتعال مشارکت کے معنی میں ہو کتنے معنی پڑھے ہیں ابھی آگے آئیں گے جی باب افتعال کے ایک معنی ہے مشارکت ابھی پیچھے والے باب میں بھی ایک مشارکت مشہور معنی تھے نہیں جی لیکن اس کے مشہور معنی مشارکت نہیں ہے لیکن مشارکت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اختصم زید و بکر زید اور بکر نے کیا کیا دشمنی کی ایک دوسرے سے خصم جی دشمنی کی تو اگر باب افتعال مشارکت کے معنی میں ہو اگر باب افتعال مشارکت کے معنی میں ہو اور وہ اجوف ہو یہی کہیے اجوف باب افتعال کا اجوف اگر باب افتعال مشارکت کے معنی میں ہو تو اعلال کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا ٹھیک ہے ویسے ہو جاتا ہے لیکن کب نہیں ہوگا جب مشارکت کے معنی میں ہو مثال کے طور پر میں مثال دوں ثلاثی مجرد ہے زواجا اسے باب افتعال میں لکھے جائے تو کیا ہو جائے گا جی بولیے ہونا چاہیے تھا قاعدہ از تاواجا از تاواجا قاعدہ یہ ہے کہ فاؤل فل زے ہو تو باب کی تے کو دال سے از تاواجا علیون از تاواجا علیون ٹھیک ہے اس توجہ بولیے علیون و فاطمہ و فاطمہ تو کیا مطلب ہوا علی اور فاطمہ سے علی اور فاطمہ کا فاطمہ ازدواج سے ہوا شادی نہیں کی مشارکت کے معنی کہاں کا آئے رہی سب پہلے غور کیجئے مشارکت کیا معنی بتائے تھے وہاں پہ مشارکت کا ترجمہ کیسے کیا تھا ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے شادی کی علی اور فاطمہ نے ایک دوسرے سے شادی کی دھیان رکھیے مشارکت کے معنی یہ نہیں ہے کہ علی نے فاطمہ سے شادی کی علی اور فاطمہ نے ایک دوسرے سے انہوں نے ایک دوسرے سے شادی کی آپ دیکھیے اجوف ہے نہیں
قاعدتاً واو اور یا متعلق ماقل فتح الف سے استاجہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر باب افتعال کا اجوف اگر ہے اور وہ مشارکت کے معنی میں ہے تو پھر اس میں قاعدہ علاج جاری نہیں ہوتا، اس کا وجہ ہوا ٹھیک ہے نہیں؟ خلاف اعتادہ میں ہو گیا، اعتوادا میں افتعالا اعتوادا اس میں جاری ہو گیا، واو اور یا واو متعلق ماقل فتح الف سے بدل دیا، کیوں ہو گیا اس میں؟ یہ بھی اجوف تھا، یہ بھی اجوف تھا، لیکن یہاں نہیں ہوا، یہاں ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ بد شرط کیونکہ یہ مشارکت کے معنی میں مشارکت میں نہیں ہوگا، ورنہ تو بدلے اور اختارا اس میں تھا افتعالا کیونکہ مشارکت کے معنی میں نہیں ہے، لہذا میں جاری ہوگا اختارا یختارو اختیار، باب افتعال کا مصدر ہے اختیار، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد